السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویوسع علیہ فی رزقی ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، رواہ احمد۔ آج کے نماز فجر کے درس قرآن و حدیث کے اندر ہم صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں گے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی: رحم اللہ امرأ سمع مقالتی حفظها ووعاها وعداها کما سمع منی او کما قال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اس کی زندگی میں رحمتوں کی برسات کر دے، اس کی زندگی تر و تازگی سے بھر دے، جو میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے اور پھر اس کو عملی زندگی کے اندر لاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اللہ سے عمل کی توفیق کی دعا کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس بندے کو اچھا لگتا ہو اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، جس بندے کو اچھا لگتا ہو اللہ اس کے رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما دے، جس بندے کو اچھا لگتا ہو کہ اللہ اسے اچانک بری موت سے محفوظ فرما لے، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرا بھی کرے اور صلہ رحمی بھی کیا کرے۔ یہ حدیث اگرچہ مختصر الفاظ کے اندر موجود ہے، لیکن اپنے اندر بہت سے جامع معنی رکھے ہوئے ہیں۔ گویا تین باتیں، دو باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکائی ہے کہ جو بندہ دو عمل کرنے شروع کر دیتا ہے اللہ اسے تین چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز، من سرہ ان یمد لہ فی عمری، بندے کی عمر لمبی ہوتی ہے، مطلب عمر تھوڑی اگرچہ ہوتی ہے لیکن بابرکت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے 100 سال کی زندگی گزاری تو پلٹ کے دیکھتا ہے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے کھانے کے، سونے کے۔ بعض بندے ساری زندگی گزار جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ کے کہیں کہ اللہ یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، یا تیرے لیے کیا تھا، یا تیری مخلوق خدا کے لیے اللہ ہم نے کچھ کیا تھا۔ بس اوقات ساری زندگی میں کوئی بیان کردہ، بیان کرنے کے قابل کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بندے ہیں جن کی زندگی بابرکت کوئی نہیں، زندگی گزر گئی لیکن زندگی میں کچھ ہے نہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا، اللہ جتنی زندگی دینا اس کو خیر و برکت والی دینا، جتنی زندگی گزرے اللہ تیری رضا کے اندر گزرنی چاہیے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بندے کے پاس جتنا رزق موجود ہو وہ فراخی والا ہو، ایوسع، وسعت والا ہو، فراخی والا ہو، کشادگی والا ہو، بابرکت ہو۔ وہ اس کا رزق، کھانا پینا، وہ اس کے لیے صحت کا سبب بنتا ہو، اس کی معاشرے کے لیے خیر کا سبب بنتا ہو۔ اور تیسری چیز، یدفع عنہ میتۃ السوء، کہ بندے کو اللہ رب العزت اچانک بری موت، حادثاتی موت سے اللہ محفوظ فرما لے۔ کتنے لوگ تڑپتے مرتے ہوئے دیکھے لوگوں نے، کتنے لوگ ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے گئے، کتنے روڈ پر ایکسیڈنٹ کی صورت کے اندر اچانک عجیب و غریب موت ہو گئی۔
یقیناً مومن کی موت اچانک بھی آ جائے تو اللہ اس کے لیے خیر و برکت بنا دیتا ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ فرما۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جب آخری عمر تھے تو نبینے تھے، اپنے جو ان کا کمرہ تھا، مسند تھا، وہاں بیٹھے ہوتے تو اپنے کمرے سے لے کے باہر کے دروازے تک ایک انہوں نے رسی باندھی ہوتی تھی، اور اپنے بستر کے پاس انہوں نے توشہ دان رکھا ہوتا تھا، کوئی بکسا، کوئی وہ اپنا سامان رکھنے والا توشہ دان جس کے اندر وہ اپنا روپیہ پیسہ کچھ خوراک کھجوریں رکھتے۔ جب فقیر باہر صدا لگاتا کہ کوئی اللہ کے نام پہ دے دو تو یہ خود وہاں توشہ دان سے چیزیں نکالتے، تو پھر اس رسی کو پکڑ کے باہر دروازے تک جاتے، چونکہ آنکھوں سے نبینے تھے تو کہیں گر نہ جائیں، رسی پکڑ کے دروازے تک جاتے، فقیر کے ہاتھ پہ رکھتے اور واپس پلٹ آتے۔ گھر والوں نے ایک دن کہا کہ آپ یہ خود جو اتنی تکلیف کرتے ہیں ہمیں کہہ دیتے، ہم ان کو جو صدقہ و خیرات ہے ہم دے دیتے، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ حادثاتی موت سے اور بری موت سے بچنا چاہتا ہے، مناولت الصدقتی، ہاتھوں کا صدقہ، اپنے ہاتھوں کا صدقہ، تقی میتۃ السوء، یہ بندے کو بری موتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بندہ اپنے ہاتھ سے جو صدقہ کرتا ہے یہ بندے کو بری موتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حارثہ بن نعمان کہتے ہیں میں اس لیے اپنے ہاتھ سے جا کے باہر صدقہ دے کے آتا ہوں۔ یہ حارثہ بن نعمان وہی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، زمین پہ قرآن پڑھتے تھے، جنت میں ان کی آواز جایا کرتی تھی۔ یہ حارثہ بن نعمان اس قدر عظیم صحابی ہیں کہ اتنا عظیم عمل ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ کرام پتہ کرو یہ کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا ہے، اس کی تلاوت جنت میں اللہ جنتی مخلوق کو سناتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھے بنا ہی کہہ دیا تھا کان عبر الناس بامہ، یہ ماں سے بڑی نیکیاں کرتا ہے اس وجہ سے اللہ اسے بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان اپنی بری موت سے بچاؤ کے لیے اپنی آخری عمر کے اندر اسباب پیدا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے بری موت سے محفوظ فرمائے۔ تو جو حدیث میں نے سنائی علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے 2 چیزیں بتلائیں ہمیں۔ پہلی چیز عمر میں برکت، دوسری چیز رزق میں کشادگی، اور تیسری بری موت سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، اور دوسری چیز ولیصل رحمہ، رشتہ داریوں کے حقوق صحیح ادا کرنا۔ یقیناً یہ 2 عملی زندگی کا نچوڑ ہے۔ پہلا کام اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی۔ آپ کسی عبادت کا بھی تذکرہ کر لیں، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، کوئی صدقہ خیرات، کوئی عبادت کا آپ تذکرہ کریں، پھر قرآن مجید میں اس کے بارے میں پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں ہر عبادت کا مقصد میں نے یہی بنایا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آج کل روزے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے روزے بھی اسی لیے تم پر فرض کیے تمہارے دلوں کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے، میرا ڈر اور میرا تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یقیناً ہر عبادت کا مقصد ہی تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ہر عبادت کا جو مقصد اللہ نے اپنا ڈر اور خوف رکھا ہے تو بتائیے یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ جس کے اندر وہ 4 چیزیں آ گئی سمجھ لیجئے اس کے دل میں تقوی آ گیا جو پوری عبادات کا مغز اور مقصود ہے۔ اور فرمانے لگے وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز الخوف من الجلیل، پہلی چیز ہے بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ ہوتا ہے تقوی۔ دوسرا والعمل بالتنزیل، بندہ رب کے قرآن پر عمل شروع کر دے۔ تیسری چیز والقناعۃ علی القلیل، بندہ جتنا اس کے پاس ہے اس پر قناعت شروع کر دے۔ اور چوتھا والاستعداد لیوم الرحیل،
بندہ قیامت کے دن کی تیاری شروع کر دے. یہ ہے تقویٰ اور اللہ کا ڈر. جس کے اندر یہ موجود نہیں ہے اس کی ساری عبادات کا مقصد اس کو بندے کو سمجھ نہیں. تو پتہ یہ چلا ہمیشہ ہر عبادت کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی ہے. میرا رب مجھ سے یہی چاہتا ہے. ہر عبادت مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ بندہ کرے اور بندے کے دل میں میرا خوف بیٹھ جائے کہ مجھے کوئی ہے پوچھنے والا, مجھے ہے کوئی دیکھنے والا, میرا ہے کوئی حساب کرنے والا, میں نے بتانا ہے کسی کو, کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بس یہ بندے کے اندر بات پیدا ہو گئی تو یقیناً اللہ رب العزت نے اس کی عبادات کے مقصد کو پورا کر دیا. ایک تو یہ ہے, اور یقیناً اسی کے سبب سے دنیا کی ٹینشنیں بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ زندگی آخرت والی بھی بہتر بناتا ہے. اب قرآن مجید میں جتنے لفظ پڑھیں ان المتقین مفازا, کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. بندے تو مجھ سے ڈرنا شروع کر دے, ہر طرح کے تیرے لیے تنگی کے راستے میں کھول دوں گا, رزق کے راستے میں کھول دوں گا, مشکلیں میں دور کر دوں گا. بس بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو دوسرا عمل کیا بتایا؟ فلیصل رحمہ, بندہ صلہ رحمی شروع کر دے. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کو ملا کے رکھنا, رشتوں کی پاسداری کرنا. جتنے رشتہ دار ارد گرد تیرے ہیں, ننیال سے ہیں, ددیال سے ہیں, سسرال سے ہیں, دوست و احباب کے ہیں, اڑوس پڑوس کے ہیں, الغرض معاشرے کے جتنے حقوق لوگوں کے تجھ پر ہیں ان کو ادا کرنے کا نام صلہ رحمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم میں روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جاء رجل فقال, ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول ان لی صلۃ ان لی قرابۃ, بے شک میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں. وہم یقطعوننی, وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ علم اور بردباری سے کام لیتا ہوں, وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں. گویا وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے, میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں سب سے آگے ہوں, لیکن میرے رشتہ داروں کے میرے ساتھ اچھے سلوک نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا کے اس سے پوچھا کہ واقعتاً جیسے تو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعتاً ایسے ہے جیسے تو کہہ رہا ہے پھر تم من اللہ ظہیر ما دمت علی ذالک, جب تک تو ایسے رہے گا تیرے ہر کام میں اللہ کے فرشتے آ کے تیری مدد کیا کریں گے. یعنی تو رشتہ داریوں کو ملانے میں اتنا اہم کردار ادا کرتا ہے تو پھر تو تیری مدد کرنے کے لیے تیرے ہر کام میں اللہ فرشتے آسمان سے بھیجا کرے گا کہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کیا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ اگر واقعتاً بندہ یہ صحیح کردار ادا کرنا شروع کر دے تو پھر مخلوق تو کیا, آسمان کی مخلوق بھی اللہ سے اجازت لے کے اس کے کاموں میں معاونت بن جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو, اپنے رزق میں کشادگی اور وسعتیں چاہتے ہو, اور اپنی عمر کو بابرکت بنانا چاہتے ہو, تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دو. ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا, لیس الواصل بالمقافی, رشتہ دار وہ نہیں ہوتا کہ جس نے اچھا سلوک کیا اس سے کر دیا. آج کل ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, کہتا ہے اس کا آنا جانا میری طرف ٹھیک ہے تو میرا بھی اس کی طرف ٹھیک ہے. یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوتا. رشتہ داری نبھانا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ملانا نہیں چاہتا, کاٹتا ہے رشتہ داریاں, توڑتا ہے, لیکن دوسرا جوڑنے میں لگا ہوا ہے. وہ ہر وقت یہی خیال رکھتا ہے کہ کس طرح رشتہ داروں کو جوڑا جا سکتا ہے, کس طرح ان کا اچھا خیال رکھا جا سکتا ہے. اگر کسی انسان کے کسی عمل کی وجہ سے, کسی گفتگو, کسی لہجے, کسی رویے, کسی عمل کی وجہ سے اگر رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتداءً اللہ اس سے جنت سے محروم کر دیتا ہے, پیچھے کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ٹھہر جا, ابھی یہ تیرا جرم اتنا ہے, اس کی سزا ملے گی, پھر تو آگے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, یعنی قاطع رحم, جامع ترمذی کی روایت ہے, جو بندہ رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا جب تک کہ وہ اس کی سزا نہیں پائے گا. اور حدیث میں آتا ہے جب یہ پل صراط سے لوگ گزریں گے نا,
पुल सिरात पर कुंडियां कुछ बनी है कि इंसान के उस जुर्म की कुंडी है, उसको वो जुर्म जिसने किया होगा वो कुंडी पड़ेगी, उसको नीचे गिरा देगी। नीचे जहन्नम है, जहन्नम की आग है, उनमें एक कुंडी सिला रहमी की भी है। जिसने उसमें कुताही होगी ये कुंडी उसको पड़ेगी और नीचे लटका देगी। जब तक वो उस जुर्म की सजा नहीं पाएगा वो वहां से उठा के उसको ऊपर ला के उसको पुल सिरात से गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा नीचा करना है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदार बनाना है, हर काम बंदे के लिए आसान हो जाता है। बंदा हर रिश्तेदारी के मामले में अपने आप को ये बना ले कि मेरी तरफ से अच्छा सलूक होना है। देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब राजी होता है सारे मामले सीधे कर देता है। फिर उसको जब मौत आती है तो फिर उसको जन्नत नजर आती है, फिर उसके लिए आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फिर आवाज आती है मुतमर्रू इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, जा रब तुझसे राजी हो गया, तू देखना तेरा रब तुझे इतना इनाम देगा कि तू भी रब से राजी हो जाएगी। और फिर अल्लाह तुझे अपने बंदों में भी दाखिल कर लेगा, जन्नत में भी दाखिल कर लेगा। लेकिन शर्त यह है कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे रब्बुल आलमीन चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला जिंदगी सिर्फ इंसानों को पाक करने की थी, गुनाहों से धोने की थी, रब के सामने सजदा रेज करने की थी और सबको जन्नती बनाने की मेहनत थी, जो आपकी 23 साला जिंदगी थी। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें बुरी मौत से भी महफूज फरमा। आजकल कितनी वबाओं के अंदर लोग मुब्तला हैं, अल्लाह इन वबाओं से महफूज फरमा, हादसात से महफूज फरमा। अल्लाह जिंदगी बरकत दे, मकसद नहीं बल्कि बामकसद जिंदगी बना। अल्लाह वो जिंदगी बना जो तेरे दीन के, तेरे नबी के दीन के काम आ जाए। और अल्लाह ऐसे सजदों की, ऐसी इबादत की तौफीक दे अल्लाह जो तेरी नज़र में मकबूल हो, अल्लाह जो तुझे पसंद हो। और अल्लाह हमें हमारे रिश्तेदारों के दरमियान ऐसा सलूक करने की तौफीक दे कि हम मोहब्बत का और उल्फत का ऐसा पैगाम दें कि लोग मोहब्बत का गहवारा बन जाए, हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाए, हमारे दरमियान उल्फतें पैदा हो जाएं। और अल्लाह हर तरह के हासदीन के हसद से हमें महफूज फरमा, शरीर लोगों के शर से हमें महफूज फरमा, फितनों से महफूज फरमा। वो दुनिया के फितने हों, वो कब्र हशर के फितने हों, वो आखिरत के फितने हों, अल्लाह सब से हमें महफूज फरमा। अल्लाह मौत भी ईमान वाली नसीब फरमा, जब मौत आए ज़ुबान पे कलमा शहादत नसीब फरमा। अल्लाह वुसअत वाली, कुशादगी वाली, ऐसी फराखी वाली ज़िंदगी अता फरमा कि हम तुझे राज़ी करने में के लिए उसमें काम कर सकें। अल्लाह हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद सभी को अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।